الرحمن الرحیم۔ جس عنوان پر آپ حضرات سے مذاکرہ کرنا ہے وہ ہم سب سے متعلق ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ہم سب کے لیے علم کا اور آلات علم کا ادب بہت ضروری ہے۔ ادب سے متعلق سلف صالحین کے ارشادات اور ان کے خود عملی واقعات، تاکہ ہم کسی بھی غفلت میں رہ کر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا ذہانت کی وجہ سے یا محنت کی وجہ سے جس خوبی سے بھی ہم نوازے گئے ہوں، اس خوبی کے دھوکے میں آ کر بے ادبی کے مرتکب ہو گئے تو ہر خیر اور خوبی سے محروم ہو جائیں گے۔ ہر خیر اور خوبی سے محروم ہونے سے بچنا ہے تو اس کے لیے ادب بہت ضروری ہے۔ اور ادب سے متعلق بنیادی باتیں ذکر کرنے سے پہلے 3 باتیں جو ذہن میں رکھنی ہے وہ پہلے نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے، دوران درس استاد جب پڑھا رہے ہوں تو استاد کی تقریر کو، سبق کو غور سے سننا۔ دوران درس اگر کبھی کوئی اشکال، شبہ یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے حل کرنے کے لیے خاطر استاد کے سامنے اپنی اس شک و شبے کو پیش کرنا، یہ بالکل طالب علم کا حق ہے۔ وہ طالب علم ترقی نہیں کر سکتا جو بالکل منجمد ہو، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی سن لیے، سبق حل نہیں ہوا تو بھی خاموش رہ گئے، عبارت حل نہیں ہوئی پھر بھی پوچھ نہیں رہے، صاف طریقے سے شک پیدا ہو رہا ہے استاد کی تقریر سے یا عبارت سے، پھر بھی استاد سے سوال نہیں کر رہا ہے، تو ایسا طالب علم ترقی نہیں کر سکتا۔ طالب علم کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئے وہ استاد سے حل کروائے اور اس سلسلے میں استاد سے پیش کرے، لیکن پیش کرنے کا طریقہ ادب اور احترام والا ہونا چاہیے۔ تو ادب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال نہ کرے، ادب یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب سے سوال کرے۔ جو طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے میں سوال نہیں کر پاتا ہوں، میں پوچھ نہیں سکتا ہوں، وہ ادب کا مفہوم سمجھے ہی نہیں ہے۔ ادب علم کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، استفسار اور استفہام ترک کر دینے کا نام نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی نہیں پوچھوں گا، تو جہالت ہے۔ یہ تو جہالت کو ادب کا نام دے دیا۔ ادب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ ادب سے پیش کر کے پوچھ لے، یہ ایک پہلی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات ہے، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے بھی یہ بات رہتی ہے کہ طلبہ اکرام کے حقوق بعض وہ ہیں جو استاد سے متعلق ہیں، کہ اگر کوئی طالب علم کچھ سوال کرے گا، پوچھے گا، تو اساتذہ جانتے ہیں کہ ہم پڑھانے بیٹھے ہیں اور یہ پڑھنے بیٹھے ہیں، یہ پوچھیں گے تو انہیں جواب دینا ہمارا فریضہ ہے۔ تو کوئی استاد سوال کرنے پر ناراض نہیں ہوگا، سوال کرنے کو بے ادبی نہیں سمجھے گا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے شعبے اور اپنے فن سے وفاداری نہیں نبھا رہا ہے، کیونکہ طلباء کا حق ہے کہ انہیں پوچھیں، جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ جب استاد یہ سمجھتے ہیں کہ طلباء کو جواب دینا میرا فرض ہے، سمجھانا میری ذمہ داری ہے، مطمئن کرنا ان کا حق ہے، تو پھر طالب علم کو یہ سوچ لینا کہ بھئی پوچھے تو نہیں بولتے، پوچھے تو ناراض ہو جاتے، پوچھے تو غصے میں آ جاتے، یہ استاذ کے حق میں بے ادبی بھی ہے، بدگمانی بھی ہے۔ اگر استاذ ناراض ہو جاتے ہوں، غصہ ہو جاتے ہوں تو وہ ان کی غلطی ہے، انہیں ناراض اور غصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کا یہ سوچ لینا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے، یہ استاذ سے متعلق بدگمانی ہے، یہ استاذ کے حق میں بے ادبی ہے۔ تو اس لیے استاذ کی ناراضگی یا غصے کی وجہ سے سوال نہ کرنا یہ ادب کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ استاذ کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت اور توقیر کرنا، راحت رسانی کی کوشش کرنا، استاذ کے سامنے تواضع سے پیش آنا، ادنا سے ادنا درجے کی اذیت اور تکلیف سے بچنا، یہ ہر طالب علم پر ضروری ہے، چاہے وہ طالب علم ابتدائی جماعت اعدادیہ کا ہو، چاہے وہ طالب علم بڑی جماعت کا ہو۔ اور جن اساتذہ کا ادب اور احترام ضروری ہے، چاہے وہ استاذ بخاری شریف پڑھاتے ہوں، مشکات شریف اور جلالین پڑھاتے ہوں، ہدایہ پڑھاتے ہوں، چاہے وہ استاذ اردو کی پہلی تعلیم الاسلام اور کوئی چھوٹی کتاب پڑھاتے ہوں، ادب اور احترام میں اساتذہ کے درجے کا فرق نہیں ہے۔ بڑے درجے کے اساتذہ کا زیادہ احترام، چھوٹے درجے کے اساتذہ کا کم احترام، چھوٹے درجے کے طلباء زیادہ احترام کریں گے، اور جو طلباء پڑھتے پڑھتے بڑے درجات میں آ گئے اب ان کے لیے ادب میں تخفیف آ گئی، ایسا دونوں طرف سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ استاذ ہوتا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھائے، چاہے وہ اردو پڑھائے، چاہے وہ بخاری شریف اور تفسیر اور حدیث پڑھائے۔ طالب علم ہوتا ہے، چاہے وہ مبتدی درجے کا ہو، اعدادیہ کا ہو یا بخاری شریف پڑھنے والا ہو۔ تو ادب میں استثناء نہیں پایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منہ، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جس سے علم حاصل کریں ان کے سامنے چھوٹے بن کر رہیں، ان کے سامنے بڑے بن کر نہ رہیں۔ چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے استاذ کے سامنے بیٹھنے کا انداز، استاذ سے بات کرنے کا انداز، استاذ کی موجودگی میں چلنے کا انداز، یہ صاف دکھے کہ یہ بندہ خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ جیسے استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹوپی ایسے لگائے کہ پیشانی کے بال نظر آ رہے ہیں، بے ادب طالب علم ہے۔ تمہیں استاذ کے سامنے اپنا چہرہ کیسے رکھنا ہے وہ بھی سلیقہ نہیں ہے۔ استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، آدمی نظر ادھر ادھر کر رہا ہے۔ استاذ جب تمہاری طرف متوجہ ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی پورے استاذ کی طرف متوجہ رہو، اور یہ بڑی گستاخی ہے، بے ادبی سے آگے بڑھ کر گستاخی ہے کہ استاذ تمہیں دیکھے اور تم کسی اور طرف دیکھ رہے ہو۔ یہ بے ادبی سے بڑھ کر گستاخی کے درجے کی بات ہے، اور آدمی جب بے ادبی سے ہی محروم ہو جاتا ہے تو گستاخی سے بدرجہ اولیٰ محروم ہی نہیں بلکہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم بان المتعلم لا ینال العلم ولا ينتفع به الا بتعظیم العلم واہلہ وبتعظیم استاذہ۔ یہ بات جان لو کہ شاگرد علم حاصل نہیں کر سکتا اور اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ علم کی، آلات علم کی اور بالخصوص استاذ کی عظمت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو علم نافع مانگا ہے وہ علم نافع ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا میں علم نافع حاصل ہونے کے لیے استاذ کا ادب ضروری ہے۔ بے ادب طالب علم یہ دعا چاہے روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھے، پھر بھی بے ادبی کی وجہ سے اسے علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع یہ ہے کہ جو علم تم پڑھے ہو وہ اس علم کی برکت سے عمل کی توفیق مل جائے۔ اب دیکھ لیں کتنے علماء ہوں گے فلم بھی دیکھ رہے ہوں، کارٹونز بھی دیکھ رہے ہوں، بد نظری بھی کر رہے ہوں، حتیٰ کہ اب تو ایسے واقعات بھی سامنے آنے لگتے ہیں کہ وہ بدکاری اور زنا کے تعلقات میں مبتلا ہیں۔ کتنے بڑے بڑے گناہ، بد نظری کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ جس سے آدمی کا ایمان سلب ہو سکتا ہے، وہ بغیر کلمے کے مر سکتا ہے، اتنا بڑا وبال بد نظری کا ہے۔ تو اب بد نظری سے آگے بڑھ کر آدمی گندے کاموں میں مبتلا ہو، زنا جیسے گھٹیا فعل میں مبتلا ہو علم کی نسبت کے باوجود، تو علم نافع وہ ہے جو آدمی کو عمل کی توفیق کا ذریعہ بن جائے۔
علامہ خادمی رحمۃ اللہ علیہ بریق محمودیہ میں لکھتے ہیں ومن اسباب انقراض العلم، علم ختم ہو جانے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے عدم مراعات حقوق المعلم، استاذ کے حق کی رعایت نہ کرنا۔ طالب علم جب استاذ کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ختم ہوگا؟ حق المتعلم کیا ہے؟ من تعذى منه استاذه یحرم برکت العلم ولا ينتفع به الا قلیلا، جس طالب علم کے زبان سے یا اس کی حرکت سے استاذ کو تکلیف پہنچے تو وہ طالب علم علم کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طالب علم کی حرکت سے استاذ کو تکلیف پہنچے، استاذ نے بدلہ نہیں لیا، پلٹ کر جواب نہیں دیا، بے ادبی کی وجہ سے پٹائی نہیں کیا، استاذ خاموش رہ گیا، علم دینے والی ذات اللہ کی وہ طالب علم سے بدلہ لے گی اور اسے علم سے محروم کر دے گی۔ اب نوازش کے درجے، عطا کے درجے بند ہو جائیں گے۔ اب ہم سمجھتے رہیں گے کہ دیکھو میرے ڈر سے عزت جاتی بول کر یا عزت بچانے کی خاطر پلٹ کر جواب نہیں دیے، مجھے کچھ نہیں کرے، کوئی مجھے کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ ادب کے لیے استاذ کا طالب علم سے بڑی عمر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب علم 25 سال کی عمر کا ہے، 40 سال کی عمر کا ہے اور استاذ 25 سال کی عمر کا ہے، تو بھی 40 سال والے طالب علم پر 25 سال 20 سال کے استاذ کا ادب بہر صورت ضروری ہے، عمر کی قید بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت معلم ان صحابہ کے بھی استاذ ہیں جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پر بھی آپ علیہ السلام کا ادب واجب ہے، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چچا ہیں، وہ تو باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ان پر بھی ضروری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام۔ تو ادب کے لیے عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق محمد ابن سیرین مشہور تابعی، معبر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے ماہر، یہ فرماتے ہیں رأیت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ واصحابہ یعظمونہ ویسودونہ ویشرفونہ مثل الامیر، میں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو دیکھا کہ ان کے جو شاگرد تھے اپنے استاذ کا ایسا ادب احترام بجا لاتے تھے گویا کہ وقت کا گورنر ہے جس کے سامنے رعایا اور پبلک کھڑی رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت کا وزیر اعظم آ جائے تو کیسے اس کے لیے پروٹوکول رہتا ہے، کیسی اس کی حفاظت رہتی ہے، کیسے اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک سگنل پار کرنا ہو کسی ایم ایل اے کا یا کسی بڑے سیاسی لیڈر کا تو پوری پبلک کو رکا دیا جاتا ہے اسے اس کی کار پار کرانے کے لیے، اسے سائڈ دینے کے لیے۔ میں نے شاگردوں کو دیکھا کہ اپنے استاذ کا وقت کے حکمران کی طرح ادب کیا کرتے تھے۔ اسی لیے استاذ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استاذ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، اسے اوٹ کی، نوٹ کی اور چاپلوسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ شاگردوں کی برکت سے اسے وہ ادب، احترام اور سیاست دیتے ہیں۔ ادب کی شکلیں کیا ہیں؟ پہلی بات اس سلسلے میں ادب کی شکلوں میں سے آدمی یعنی طالب علم اپنے استاذ کا ادب کرے، چاہے وہ استاذ مشہور ہو کہ غیر مشہور ہو، وہ استاذ اپنے فن کا ماہر ہو کہ غیر ماہر ہو۔ بڑی غلط فہمی طلباء میں جو دیکھی جاتی ہے یا بڑی کوتاہی جو ادب سے متعلق ہوتی ہے، جو استاذ مشہور ہے، جس کی خطابت ہے، جس کی تصنیف تالیف ہے، یا جس کا حلقہ بڑا ہے، یا جس کے پاس واردین اور سائلین کا بڑا مجمع ہے کہ ملنے والے بہت آتے ہیں، مسائل پوچھنے والے آتے ہیں، یا جو سینئر ہے، پرانا استاذ ہے، یا جو سخت قسم کا رویہ رکھتا ہے، تھوڑی سی غلطی پر زیادہ بدلہ لے لیتا ہے، جلدی ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے، تو ایسا استاذ جو
کسی بھی درجے میں دوسرے استاذ کے مقابلے میں خصوصیت رکھتا ہے تو ان کا احترام زیادہ ہوتا ہے، اور جو استاذ مشہور نہیں ہے، اتنا معروف نہیں ہے، اس کے اتنے علمی کارنامے نہیں ہیں، اس کی کتابیں نہیں ہیں، اس کے بیانات نہیں ہیں، اس کا حلقہ اور مجمع نہیں ہے، تو پھر ایسے استاذ کو طالب علم نارمل اور دوسرے استاذ کے مقابلے میں اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنا دینا چاہیے۔ استاذ کا ادب آپ کو اس نسبت سے کرنا ہے کہ وہ میرا استاذ ہے، بس اب اس استاذ کی خصوصیات سے ادب کے درجے نہیں بڑھیں گے۔ یعنی جیسے ہمارے پاس عالمیت میں اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم اس طرح درجے رہتے ہیں، ویسے استاذ کے بھی درجے ہیں کہ یہ استاذ اول درجے کا ہے تو اسے جماعت اول کے لحاظ سے درجہ دیا جائے گا اور ادب کیا جائے گا۔ اب فلاں استاذ جماعت دوم کا ہے تو اس لیے ان کے ایک درجہ بڑھ گیا تو تھوڑا زیادہ ادب کیا جائے گا۔ فلاں استاذ جماعت پنجم کے ہیں تو ان کے 4 درجے بڑھ گئے ہیں، اس واسطے ان کے درجے ادب میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ استاذ مشہور ہو کہ غیر مشہور ہو، ماہر ہو کہ غیر ماہر ہو، اس کے کارنامے کم ہو کہ زیادہ ہوں، بہر صورت ادب ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ مشہور اساتذہ کا ادب کرنے سے ہمیں بھی شہرت مل جائے گی، ماہر اساتذہ کا ادب کرنے سے ہمیں بھی فن میں مہارت آ جائے گی، اور غیر ماہر غیر مشہور کا ادب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس اذیت کی وجہ سے وہ کبھی مشہور اور ماہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم نے غیر معروف استاذ کو تکلیف پہنچایا تو بہر صورت اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس متعلق توجہ دلاتے ہوئے کہ جو اساتذہ صرف مشہور استاذ سے جو طلباء صرف مشہور استاذ سے چمٹے رہتے ہیں اور غیر مشہور استاذ کے پاس جانا نہیں چاہتے، استفادہ نہیں کرتے، اس سے تکبر دکھاتے ہیں، وہ طلباء دراصل حماقت اور بے وقوفی کے شکار ہیں۔ اس سے طالب علم اپنے علم کی بہت بڑی مقدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں فلا ينبغي لطالب العلم ان يتكبر على المعلم، کہ طالب علم کو استاذ کے سامنے تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تکبر کی شکل کیا ہے؟ کتنی نکتے کی بات لکھتے ہیں، وَمِن تَكَبُّرِهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ أَن يَسْتَنْكِفَ عَلَى الْاِسْتِفَادَةِ إِلَّا مِنَ الْمَرْمُوقِينَ الْمَشْهُورِينَ وَهُوَ عَيْنُ الْحِمَاقَةِ۔ تکبر کی علامت یہ بھی ہے کہ یہ طالب علم استفادہ کرنے کے لیے انہی اساتذہ کے پاس جا رہا ہے جو اساتذہ مشہور ہیں، پوچھنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، عبارت حل کرنے کے لیے انہی اساتذہ کے پاس جا رہا ہے جن کی تصنیف تالیف ہے، جن کے خطبات ہیں یا جن کو شہرت ہے، انہی کے پاس جا رہا ہے، اور جو اپنے کام سے کام میں ہے اس سے علمی استفادہ کرنے کا تعلق رکھنا نہیں چاہتا ہے، یہ بھی تکبر میں سے ہے۔ استاذ ہے تو کیا پتہ کہ ان کے پاس وہ نقطہ موجود ہو، وہ علم موجود ہو جو تمہیں چاہیے۔ علامہ بدر الدین ابن جمعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلْيَحْذَرْ مِن تَقِيدِ بِالْمَشْهُورِينَ وَتَرْكِ الْأَخْذِ عَنِ الْخَامِلِينَ۔ طالب علم کو چاہیے کہ مشہور اساتذہ سے چمٹے رہنے اور غیر مشہور اساتذہ سے ترک استفادہ کرنے سے بچتا رہے، یہ حرکت کرنے سے بچے، یہ آداب میں سے ہے۔ اس نقطے کی طرف پہلی بار ذہن گیا، آج اس کو بھی پہلی بار پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ مشہور اور غیر مشہور اساتذہ کے فرق کے ساتھ رعایت کرنا، ادب میں فرق کرنا محرومی کی بات ہے۔ دوسری شکل ادب اور بے ادبی کے سلسلے میں، استاذ سے جو بات سنے تو سنی ہوئی بات میں ادب اور احترام استاذ کا یہ ہے کہ اگر وہ بات پہلے سے سن چکا ہو تو بھی ایسی توجہ سے سنے کہ استاذ سے گویا کہ پہلی بار سن رہا ہو۔ اگر استاذ سمجھانے کے لیے بیٹھا، جیسے اب یہی محفل ہے ادب سے متعلق، تو آداب کا کتنی بار تذکرہ نہیں آ گیا۔ اگر کوئی طالب علم یہ سمجھ کر بیزارگی کے ساتھ یا سستی اور کاہلی کے ساتھ سر جھکا کر سو رہا ہو یا ادھر ادھر نظریں گھما رہا ہو کہ ادب کے متعلق تو روز بولتے ہی رہتے ہیں، اساتذہ نصیحت کرتے ہی رہتے ہیں،
سنی ہوئی بات کو کاہلی اور غفلت کے ساتھ سنتا ہو تو یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ کا ادب یہ ہے کہ سنی ہوئی بات ہی کیوں نہ ہو اتنی توجہ سے سنے گویا کہ وہ پہلی بار سن رہا ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ چنانچہ مشہور معروف مقبول محدث اور تابعی حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے زمانے کے فقیہ ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں۔ ان کے متعلق فقہ العطا کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے۔ ان کا مستقل فقہ ہے، جیسے فقہ ابی حنیفہ، فقہ مالک، فقہ شافعی، ایسا فقہ عطا، فقہ ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ۔ ان کے دور کے حکمران نے اپنے زمانے میں یہ ججمنٹ دیا تھا، آرڈر دیا تھا کہ جب تک عطا ابن ابی رباح مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو حج کے مسائل کوئی اور بیان نہیں کرے گا، صرف یہی بیان کریں گے۔ اتنے بڑے ماہر تھے اپنے دور کے، یعنی گویا کہ سرکاری مفتی تھے حکومت اسلامیہ کی طرف سے، جنہیں افتاء کا منصب دیا گیا ہے۔ آج دیکھ لیں جو اوقاف وقف بورڈ کی طرف سے قاضی بنائے جاتے ہیں، داڑھی منڈا ہوا بھی قاضی ہے، اسے بھی وقف بورڈ اوقاف والے قضا کی سند دے رہے ہیں۔ پینٹ بشرٹ پہننے والا بھی قاضی ہے، حرام خور بھی قاضی ہے، سود خور بھی قاضی ہے۔ تو اس زمانے میں قضا کا منصب ایسا نہیں تھا آج کی طرح۔ وہ فرماتے ہیں انی لا اسمع الحدیث من الرجل وانا اعلم به منه فاریہ انی لا احسن شیئا منه۔ میں کسی آدمی سے کوئی حدیث سنتا ہوں جبکہ میں وہ حدیث متن اور سند کے لحاظ سے اس سے زیادہ جانتا ہوں کہ حدیث کس کس سے، کہاں کہاں، کون کون راوی سے مروی ہے، کن کن الفاظ سے ہے، اس سے بہتر جانتا ہوں۔ لیکن جب میں اس سے سن رہا ہوں، وہ میرے استاذ ہیں، وہ مجھے سنانے بیٹھے ہیں، تو میں ایسے سنتا ہوں گویا کہ میں یہ حدیث جانتا ہی نہیں ہوں، پہلی بار سن رہا ہوں۔ ایسے حسن استماع، اسے کہتے ہیں حسن استماع۔ اچھا بولنا جس طرح حسن کلام کہلاتا ہے، توجہ سے سننا یہ حسن استماع کہلاتا ہے۔ جیسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہو تو اسے بولتے ہیں بے ڈھنگا آدمی ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ویسے ہی بے ڈھنگا انسان ہے، سننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ بات کرنے میں جیسے سلیقہ ہونا چاہیے، سننے میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ اور سننے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات استاد سنائے تو ایسی توجہ سے سنے کہ پہلی بار سن رہا ہے۔ چنانچہ یہی عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الرجل لا یحدثنی بالحدیث، ایک شخص مجھے حدیث بیان کرتا ہے، فانصت له کانی لم اسمعه، میں ایسے خاموش سنتا ہوں گویا کہ میں وہ حدیث سنا ہی نہیں ہوں، حالانکہ وقد سمعته قبل ان یولد، میں وہ حدیث اس کے پیدا ہونے سے پہلے سن چکا رہتا ہوں۔ وہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے میں حدیث سن چکا ہوں، لیکن وہ میرے سامنے کا بچہ ہے، مجھے حدیث سنا رہا ہے تو بھی میں توجہ سے سنتا ہوں۔ اس میں سامنے والے کا احترام باقی رہتا ہے، بالخصوص جب وہ استاذ ہو۔ علامہ ابن جمعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا سمع الشیخ یذکر حکما فی مسئلۃ او فائدۃ مستغربۃ، جب تم کسی شیخ سے یہ سنو یذکر حکما، کوئی حکم بیان کر رہا ہے کسی مسئلے میں، او فائدۃ مستغربہ، یا کسی عجیب نکتے سے متعلق، او یحکی حکایتاً، یا کوئی قصہ بیان کر رہا ہو، او ینشد شعراً، یا کوئی شعر پڑھ رہا ہو، وہ یحفظ ذلک، اور وہ شعر یا وہ نکتہ یا وہ کوئی مسئلہ تمہیں پہلے سے یاد ہے، معلوم ہے، تو اصغا الیہ اصغاء مستفیدا لہ فی الحال متعطش الیہ فرح بہ کانہ لم یسمعہ قط، تو جیسے علم کا پیاسا، پانی کا پیاسا جیسے پانی کی طرف ایک امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ویسے علم کے پیاسے کو چاہیے کہ اگرچہ کہ وہ محفوظ ہی کیوں نہ ہو اس کے ذہن میں، پھر بھی اس نگاہ سے استاذ کو دیکھتا رہے کہ میرے لیے ایک نئی بات ہے، میرے لیے ایک عجیب بات ہے، اس طرح توجہ سے سنیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ادب جس طالب علم میں ہوگا وہ درسگاہ میں سوئے گا کیوں، وہ درسگاہ میں ادھر ادھر دیکھے گا کیوں، وہ اونگے گا کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی سنایا جا رہا ہے وہ اگرچہ کہ مجھے معلوم ہے پھر بھی مجھے توجہ سے سننا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی سنایا جا رہا ہے نہ اس نے سنا، نہ اس کے ابا حضور نے سنا، نہ اس کے دادا حضور نے سنا، کوئی بھی نہیں سنا ہے، پھر بھی ایسے سن رہا ہے گویا کہ اس کے دادا اور پردادا سے وراثت میں سے پہلے ہی مل چکا ہے۔
اب استاذ کے سامنے صرف اس لیے بیٹھا ہے سن رہا ہے کہ استاذ کی ہمت افزائی ہو جائے. میں سن لوں گا تو استاذ خوش ہو جائیں گے, استاذ کو ثواب مل جائے گا, استاذ کی سیلری حلال ہو جائے گی, بس ان کی خاطر سن رہا ہوں, باقی میں تو اپنے پردادا اور باپ سے ہی یہ سب کچھ لے چکا ہوں. ایسی کاہلی اور غفلت سے درسگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو نہیں بول رہے ہیں کہ آپ سب ایسے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس میں مراد نہ لیں, آداب میں سے یہ چیز. اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سے مستثنا ہیں. ادب کی تیسری شکل یہ ہے کہ دوران درس استاذ کی طرف کامل توجہ رکھنا, یہ بھی ادب میں سے ہے. درسگاہ میں استاذ کی موجودگی, بالخصوص جب کہ درس چل رہا ہو, تو طالب علم کو چاہیے کہ جسم اور ذہن دونوں کے ساتھ استاذ کی طرف متوجہ رہے. متوجہ ہونے کی شکلیں کیا ہیں اور متوجہ نہ ہونے کی شکلیں کیا ہیں؟ متوجہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استاذ کی موجودگی میں ادھر ادھر دیکھنا, تو مطلب ہے کہ تم استاذ کی طرف متوجہ نہیں ہو. استاذ کی موجودگی میں درسگاہ میں کوئی اجنبی آ جائے, درس چل رہا ہو, کوئی استاذ کے پڑھاتے ہوئے کوئی دوسرا استاذ آ جائے, استاذ کے درس کے درمیان میں کوئی مہمان آ جائے, استاذ کے درس کے درمیان میں کوئی جانور بھی آ جائے, تو بھی آپ کی توجہ استاذ کی طرف رہے گی. کوئی حکمران بھی آ جائے تو بھی استاذ کی طرف توجہ رہے گی. اور توجہ میں یہ بھی داخل ہے کہ نگاہ بھی استاذ کی طرف رہنا, ہاتھ پیر کے اعضاء میں بھی وقار باقی رہنا. استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں کان میں انگلی کر رہے, استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں منہ میں انگلی کر رہے, استاذ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کھجا رہے ہیں. یہ بھی توجہ کے خلاف ہے کہ تمہاری آنکھیں تو استاذ کی طرف ہیں, باقی جسم استاذ کی طرف نہیں ہے. چونکہ آدمی جب کھجانے کے لیے ہاتھ جہاں لے جاتا دماغ وہیں رہتا, ہاتھ نگاہ چاہے استاذ کی طرف رہے لیکن ہاتھ جہاں پر ہے دماغ وہاں پر رہے گا. تبھی کبھی سر کھجا رہا ہے, کبھی پیٹھ کھجا رہا ہے, کبھی ایسی جگہ کھجا رہا ہے جہاں کھجانا نہیں چاہیے. اب کیا کریں گے؟ یہ بھی توجہ کے خلاف ہے. تو یہ بے ادب طالب علم ہے. اگر کسی کو ایسی ہی کھجلی کی بیماری ہو تو چاہیے کہ درسگاہ میں آنے سے پہلے وہ مکمل اپنے آپ کو کھجا لے, وہ اس کھجلی کے عمل سے فارغ ہو جائے, پھر وہ تشریف لائے, تاکہ دوران درس اس سے یہ مقدس عمل کرنے کی ضرورت نہ پڑے. استاذ کے سامنے بیٹھ کر انگلیاں کرنے کی کسی کو عادت ہو تو وہ اس درسگاہ میں آنے سے پہلے تمام انگلیوں کے عمل سے فارغ ہو کے پھر یہاں تشریف لائے, تاکہ استاذ کی موجودگی میں ادھر ادھر انگلیاں کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ چونکہ آپ حضرات ادب و احترام جانتے ہیں, تو اس واسطے ہم آپ کی کھجلی کو بھی مقدس کہہ رہے ہیں, اور کھجلی کے بعد حاضری کو ہم تشریف لائیں کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کا احترام باقی رکھتے ہوئے اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ عقل مند جماعت ہے, سمجھ جائے گی. بے وقوف رہتے ہیں تو ہم بول دیتے بھائی کھجانے کے آگے سیدھے شرافت سے بیٹھو, یہاں پر ڈانٹ کے بولتے. عزت احترام دی جاتی ہے تو اسے قدر کر لینا چاہیے. ایسے نہ بنے کہ اگر آپ کی عزت کی جائے تو آپ حیران ہو جائیں کہ میری کیوں عزت کی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میری عزت کی جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عزت کی جائے تو برا مان جاتے ہیں. ویسے نہیں ہونا چاہیے, یعنی اتنے برے نہیں ہونا چاہیے. اپنے وقت کے جلیل القدر محدث ابو عاصل النبیل رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کنا عند ابن عون وهو يحدث, ہم عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ سبق پڑھا رہے تھے. فمر بنا ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن فی مرکبہ فی موکبہ, ہمارے سامنے سے اس زمانے کا گورنر خلیفہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن اپنی سواری پر سے گزرا اور یہ سبق پڑھا رہے ہیں. اور یہ کون ہے یہ شخص؟ وہوا اذا کا یدعا اماما بعد قتل اخیہ محمد, یہ اس وقت کا حکمران ہے, اپنے بھائی کو حکومت کی خاطر قتل کر چکا تھا. وہ اتنا بڑا جلاد اور ظالم قسم کا حکمران ہے. فما جسر احد ان یلتفت فینظر الیہ فضلا ان یقوم ہیبۃ لابن عون, کوئی طالب علم درسگاہ کا بیٹھا ہوا اس گزرنے والے حکمران کی طرف چہرہ پھیر کر بھی نہیں دیکھا, چہ جائے کہ ایسے ظالم حکمران کے لیے کوئی کھڑا ہو کر اکرام کرتا. یہ کیوں؟ استاذ کے ادب اور احترام ہے کہ ایسا جلاد بھی ہمارے نزدیک, چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو, کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے جب ہمارے سامنے استاذ ہمیں سبق پڑھا رہے ہوں. تو
تو آپ دیکھ لیں کہ طلباء کا وقار اور طلباء کا ادب اپنے استاذ کے ساتھ کیسے رہا ہوگا۔ اب آپ حضرات اپنے درسگاہ میں کوئی آ رہے جا رہے ہوں تو کیا اسی طرح اپنے استاذ کی طرف متوجہ رہتے ہیں دوران درس؟ اگر نہیں رہتے ہیں تو گویا کہ وہ طالب علم اس ادب میں وہ کامیاب نہیں ہے، اس ادب میں وہ طالب علم ناکام ہے۔ اور علم سے محروم کرنے کے لیے تمام آداب سے بے ادب ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک ادب بھی طالب علم کی محرومی کے لیے کافی ہے۔ کون سا ادب ایسا اللہ کو ناراض، کون سی بے ادبی ایسی جو اللہ کو ناراض کر دے، جس سے طالب علم محروم ہو جائے، نہیں بول سکتے۔ اور کون سا ادب ایسا جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اسے علم سے نواز دے، وہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہر ادب کا اہتمام ہونا، ہر بے ادبی سے بچنے کی کوشش ہونا۔ چنانچہ علامہ ابن جمعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَا يَنبَغِي أَن يَنظُرَ إِلَّا إِلَيْهِ، طالب علم کو چاہیے کہ صرف استاذ کی طرف دیکھے۔ وَلَا يَسْتَرِبُ لَسْجَةً يَسْمَعُهَا أَوْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ بَحْثٍ لَهُ، اور کسی کا شور اور شرابہ سن کر، آوازیں سن کر بھی بے چین اور فکر مند ہو کر اس آواز کی طرف بھی دھیان نہ لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے بازو اگر کوئی بلڈنگ گر جائے، کوئی بم دھماکہ ہو جائے تو بھی استاذ کی طرف توجہ رہے گی۔ چوتھا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ استاذ کا نام لینے میں اور استاذ کو بلانے میں، طرز تخاطب میں بھی ادب کا لحاظ رکھے۔ استاذ کے ساتھ ایسے باتیں نہ کرے جیسے اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا ہو۔ استاذ کے سامنے گفتگو کرتے وقت اپنے ہاتھ حرکت میں نہ لائے، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ بعض مرتبہ طلباء استاذ سے بات کرتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے، جیسے اسٹیج پر کھڑے ہو کر یا ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر جو انجمن کا رہتا ہے وہاں ہاتھ ہلاتے اشارے کرتے ہوئے جیسے بات کرتے ہیں، ویسے استاذ کے سامنے بات کرتے وقت اس طرح ہاتھ ہلانا، اشارے کرنا، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے زبان کافی ہے، اشاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طلباء سمجھ نہیں سکتے ہیں ان کو بات سمجھانے کے لیے، اب جیسے ابھی آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہوئے عام طور سے عادت کے طور پر یا سمجھانے کی غرض سے اس طرح اشارے کیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے اشارے طالب علم استاذ کے سامنے نہیں کرے گا، مرید اپنے شیخ کے سامنے نہیں کرے گا، بیٹا اپنے باپ کے سامنے نہیں کرے گا۔ ان کا ادب یہ ہے کہ بغیر اشاروں کے ہاتھ حرکت میں لائے، بغیر صرف زبان سے اپنی بات پیش کرو۔ دیکھ لیں کہ آج اس طرح کے ادب کے ساتھ آپ نے کتنا اپنے باپ سے گفتگو کی ہے، کتنا اپنے استاد سے گفتگو کی ہے، کتنا اپنے شیخ سے گفتگو کی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن جمعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاذ کو جب بلائے تو لفظ تم جو عرف میں بے ادبی کے لیے یا ہم اثر کے لیے بولا جاتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال نہ کرے۔ اپنے اپنے عرف میں جو لفظ سب سے زیادہ احترام اور تعظیم کے لیے بولا جاتا ہو، وہ لفظ اپنے استاذ کے لیے استعمال کرے، اس لقب کے ساتھ اپنے استاذ کو یاد کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن لَا يُخَاطِبَ شَيْخَهُ بِتَاءِ الْخِطَابِ وَكَافَّهُ وَلَا يُنَادِيهِ مِن بُعْدٍ بَلْ يَقُولُ يَا سَيِّدِي يَا أُسْتَاذِي۔ طالب علم کو چاہیے کہ جب اپنے استاد اور اپنے شیخ کو مخاطب ہو تو بِتَاءِ الْخِطَاب، جیسے خطاب کا جو تا ہوتا ہے، تم کا خطاب، اس سے بھی خطاب نہ کرے۔ اور وَكَافِهِ، اور کاف عربی کا یعنی جیسے من کا، تم سے، یہ کاف واحد متکلم کے لیے ہے، یہ واحد حاضر کے لیے ہے، تو جب استاد سے خطاب ہو تو من کا نہیں، من کم کا لفظ استعمال کرے جو جمع حاضر کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی احترام میں داخل ہے۔ الفاظ کا انتخاب بھی بتاتا ہے کہ کتنے باادب ہو۔ الفاظ کا انتخاب، جملوں کی تعبیر تمہارے ادب کو بتاتی ہے۔ تو جب بھی استاذ کو مخاطب کرے تو دور سے نہ پکارے، استاذ کو دور سے آواز دینا بے ادبی میں داخل ہے۔ اور استاذ کو جب بلائے تو اس طرح کا تخاطب رہے، یا سیدی یا استاذی، یا سیدی یا استاذی، میرے آقا میرے استاذ، یعنی یا تو یہ کہے یا تو وہ کہے، ایسا نہیں۔ جب استاذ کو بلا رہا ہے تو یہ جملہ پورا ایک ساتھ استعمال ہو، یا سیدی یا استاذی، یہ پورا ملا کے تخاطب ہے۔ یا تو یا سیدی کہے یا تو یا استاذی کہے، ایسا نہیں ہے، یا سیدی یا استاذی۔ جو طلباء ان آداب کا قدر کرتے ہیں واقعتاً بہت کچھ پاتے ہیں،
جو ناقدرے ہوتے ہیں یا بے ادب ہوتے ہیں، ان آداب کو لائٹ لے لیتے ہیں، تو واقعتاً وہ زندگی میں کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے، چونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، علمی خدمات کی توفیق فراہم اور عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ورنہ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے سے پہلے بھی، جب سے سلسلہ نبوت چلا ہے، وارثین انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، ہر سال ہر صدی میں لاکھوں ہزاروں طلبہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ چند ہی منتخب ہوتے ہیں خدمت دین کے لیے؟ باقی کتنے وہ ہیں جو خدمت کے لیے ترستے اور پریشان رہتے ہیں لیکن منتخب نہیں کیے جاتے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو انتخاب اس کی طرف سے ہونا ہے، تو اپنے کو اس انتخاب کے لائق بنانا ہے، اپنے کو اس انتخاب کے لائق بنانا ہے۔ لائق بنانے کے لیے ادب بہت ضروری ہے۔ پانچویں شکل استاذ کے ادب اور احترام کی ہے، جب استاذ طالب علم کی کسی کوتاہی پر ڈانٹے، تنبیہ کرے یا سخت الفاظ استعمال کرے، ہو سکتا ہے کہ استاذ کا ڈانٹنا اور تنبیہ کرنا غلط فہمی کی وجہ سے ہو، شاگرد کی غلطی نہیں ہے، استاذ کی غلط فہمی ہے، اس پر بھی وہ ڈانٹے گا تو اگرچہ کہ شاگرد اس مرحلے میں قصوروار نہیں ہے، تو بھی شاگرد کا تقاضا ادب کا یہ ہے کہ طالب علم اس تنبیہ اور ڈانٹ پر صبر کرے۔ ہرگز کوئی طالب علم یہ نہیں بول سکتا جب میری غلطی نہیں ہے تو کیسا ڈانٹتے میرے کو، جب میری غلطی نہیں ہے تو کیسا بولتے میرے کو۔ تو غلطی پر ہی ڈانٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ اس لیے بھی ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہارے اندر صبر اور تحمل اور استاذ کا ادب کتنا ہے، بطور امتحان بھی ڈانٹا جاتا ہے۔ تمہیں میٹھا کھلائے تو خوش ہو رہے ہو، کڑوا کھلائے ناراض ہو رہے ہو، تو جو اللہ زندگی بھر نعمتیں کھلایا، اس اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اس نعمتیں کھانے والے کو پرکھنے کے لیے بیماری دے، اسے فاقے دے، اسے اختیار ہے۔ ایسے ہی جاہل طالب علم کو مدرسہ آنے کے بعد علم سے جس استاذ نے نوازا ہے سبب کے درجے میں، اس استاذ کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ طالب علم کو پرکھنے کی نیت سے بھی کبھی ڈانٹے کہ اپنے استاذ سے محبت کتنی ہے، ادب احترام کتنا ہے۔ تو ذرہ برابر بھی متنفر نہیں ہونا، اور نہ یہ دل میں یہ بات لے کے بیٹھے کہ مجھے ڈانٹے کیسے، بلا وجہ کے ڈانٹتے رہتے ہیں، بلکہ ایسے موقع پر غلطی نہ ہونے پر بھی خود آگے بڑھ کے طالب علم معافی مانگے، معذرت کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگرچہ کہ غلطی نہیں ہوئی، استاذ سے غلط فہمی ہو گئی، تو بھی طالب علم کا ادب یہ ہے کہ وہ معذرت کر کے استاذ کو مطمئن کر دے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح المہذب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، وَيَنبَغِي أَن يَصْبِرَ عَلَى جَفْوَةِ شَيْخِهِ وَسُوءِ خُلُقِهِ وَلَا يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَن مُلَازَمَتِهِ وَاعْتِقَادِ كَمَالِهِ۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور شیخ کی ناراضگی پہ صبر کرے۔ آگے کیا لکھ رہے ہیں دیکھیے، کتنا بڑا جملہ ہے، وَسُوءِ خُلُقِهِ، استاذ کے بد اخلاقی پر بھی صبر کرے۔ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بد اخلاقی کا جواب استاذ دے لے گا، لیکن یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر صبر کریں۔ جو طالب علم چاہے وہ فارغ ہو گیا، اب وہ استاذ بن گیا، یا استاذ کے علاوہ کسی اور مدرسے میں کسی بھی ذمہ داری میں کام کر رہا ہے، استاذ کو اس مرحلے میں، بھئی پڑھانے کے زمانے میں تھا، میں شاگرد تھا، انہوں استاذ تھے، فارغ ہو کے 8 سال ہو گیا، 6 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، اب ہم بھی ایک مدرسے کے ملازم ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اب ان کو حق نہیں بنتا کہ ہمیں کچھ بولے۔ یہ رشتے ایسے نہیں ہیں جو عارضی ہوں بعد میں ختم ہو جاتے ہوں۔ جیسے اس کی مثال، اب ہم بچے ہیں، باپ ہمارے باپ ہیں، چند سالوں کے بعد شادی ہو جائے گی، ہم باپ بن جائیں گے، ہمارے بچے ہوں گے، تو اب اس بیٹے کو جو کہ کسی کا باپ ہے، یہ اختیار نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا ہم بیٹے تھے، وہ ہمارے باپ تھے، اب ہم خود باپ بن گئے ہیں، یہ ہمارے باپ نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بنا باپ کے ہو، اور بن باپ کی کیا عزت رہتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ باپ بن جائے خود بھی، پھر بھی اپنے باپ کا احترام ضروری رہتا ہے، استاذ بن جائے خود بھی، اپنے اس استاذ کا احترام باقی رہتا ہے۔ یہ رشتے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، فارغ ہو کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائیں تو بھی یہی پوچھا جائے بھائی آپ کس سے پڑھے ہیں، تو وہ استاذ ہی رہے گا جو پڑھایا ہے آپ کو۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جب تم بوڑھے ہو گئے تو وہ استاذ بھی تو بوڑھا ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں کہ تم بوڑھے ہو گئے وہ استاذ جوان ہو رہا ہے، اس واسطے اب مجھے ان کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تاويلة صحيحة وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه فذلك أنفع له دينا ودنياً. کیا کہا کہ استاذ کی بدخلقی پر بھی استاذ سے علمی فائدہ اٹھانے سے رکا نہ رہے، اس کی درسگاہ نہ چھوڑے. اس کے استاذ کے جو ایسے کام ہیں جو ظاہر میں دکھتے ہیں کہ غلط ہیں، ظاہرها الفساد، بظاہر غلط دکھ رہا استاذ کا کام، تو طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتأول تاویلۃ صحیحہ، کوئی اچھی تعویل کر لے تاکہ میں برے بدگمانی اور غلط فہمی کا میں شکار ہو گیا تو علمی نفع ختم ہو جائے گا. اسے ایک مثال سے سمجھیں. یہ گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے، اس گلاس کو کب دھویا گیا، کس نے دھویا، کیسا صاف کیا، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، بظاہر صاف دکھ رہا ہے. لیکن اگر میں اس گلاس کے بارے میں یہ گمان کر لوں کہ یہ گلاس 1 مہینے سے دھویا نہیں گیا ہے اور یہ باتھ روم کے پاس پڑا ہوا تھا، پانی لانے کے لیے جب کہا گیا تو سیدھے دھوئے بغیر لا کے رکھ دیا گیا، یہ میں صرف گمان کر لوں. اب یہ گمان واقعتاً نفس الامری لحاظ سے درست ہے، درست نہیں ہے، حقیقت کے مطابق ہے کہ غلط ہے، وہ اور بات ہے. لیکن اتنے گمان کے بعد کیا میں اب اس گلاس کا پانی پیوں گا؟ مطلب کیا ہوا؟ اس گمان نے مجھے اس پانی سے محروم کر دیا، اس گمان نے مجھے اس پانی سے محروم کر دیا، جبکہ حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی میرا گمان بدگمانی استاذ سے جب ہو جائے گی تو استاذ کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ میں اس سے محروم ہو جاؤں گا. کوئی اور وجہ نہیں ہے محرومی کی، بدگمانی ہے، بس اس نے محروم کر دیا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا جَفَاهُ الشیخ، شیخ نے اگر، استاذ نے اگر طالب علم کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تو کیا فرمایا؟ ابتدا ہوا بالاعتذار، معذرت خواہی میں طالب علم آگے بڑھے. وَأَظْهَرَ أَنَّ الذَّنبَ لَهُ، استاذ کے سامنے ظاہر کرے کہ غلطی میری ہی ہے. وَالْعَتَبَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ، اور عتاب کرنا کا میں حقدار ہوں کہ مجھ پر عتاب کیا جائے. فَذَلِكَ أَنْفَعَ لَهُ دِينًا وَدُنْيَا، دینی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی طالب علم کے حق میں یہ بات بہت نفع بخش ہے. اور نفع فی الفور ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی خود نوشت سوانح کاروان زندگی، اپنی زندگی کی تاریخ اور سوانح خود لکھی اپنے ہاتھ سے کہ میرا بچپنا کیسے گزرا، میری جوانی کیسے گزری، میں کیسا ہوا. تو ایک مرتبہ ان کے ایک استاذ جو حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا کرتے تھے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، حالانکہ اس میں حضرت کی کوئی غلطی نہیں تھی، بہت زیادہ پٹائی کر دی، بہت زیادہ، معمول سے زیادہ پٹائی کر دی. پٹائی کرنے میں یہ بھی تھا کہ بڑے باپ کی اولاد ہے، باپ بھی عالم ہے، دادا بھی عالم ہے، خاندانی علمی گھرانہ یہ سمجھ کر بدتمیز بنتے جا رہا ہے. حالانکہ حضرت علی میاں سے وہ غلطی ہوئی نہیں تھی. اف تک نہیں کہا اور مار کھاتے رہے. مار کھانے کے بعد استاذ سے شکایت بھی نہیں کی، گھر کو خط بھی نہیں لکھا، اس خطوط کا زمانہ تھا، کوئی ایسی بات بھی نہیں لکھی. اور جب ماں کو یہ معلوم ہوا، والدہ محترمہ کو، کہ میرے بچے کو بغیر غلطی اور قصور کے مارا گیا ہے، تو ماں نے وجہ جاننے کے لیے خط لکھا، کیوں استاذ نے مارا، تم سے کیا غلطی ہوئی، کیوں نہیں بتایا. تو اس موقع پر علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواباً خط لکھا، کاروان زندگی میں محفوظ ہے کہ میرے استاذ نے میری پٹائی نہیں کی اور جو کچھ بھی تنبیہ کی وہ بہت معمولی تھی، اس میں غلطی میری ہی تھی. میرے استاذ بہت شفیق ہیں، مہربان ہیں اور وہ ہر موقع پر میرا خیال رکھتے ہیں. اور استاذ کی خوبیاں بیان کی. ہو گیا، گزر گیا زمانہ. جب حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موقع وہ آیا جب مطاف میں، حرم مکی میں وہ موجود تھے اور مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ علی الندوی جو ہیں وہ تشریف لائیں، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے کعبے کا دروازہ کھولنے کے لیے. حیران ہو گئے، کعبے کا دروازہ کھولنے کی سعادت، اس میں جانے کی سعادت. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کی کون سی ایسی نیکی سمجھتے ہیں جس بنیاد پر آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، تو حضرت علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب بچپن میں میرے استاذ نے مجھے بغیر غلطی کے بھی مارا تھا اور اس پر میں نے صبر کیا تھا اور کوئی شکایت اور کوئی بدگمانی میں نے اپنے استاذ سے نہیں کی تھی، اس ادب کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے کعبے کی چابی سے نوازا گیا.
میں خاندانی شریف ہوں، میں اتنی کتابیں لکھا ہوں، میں اتنا بڑا مصنف ہوں، میں تاریخ کا ماہر ہوں، کوئی ایسا اپنا علمی کمال نہیں. استاذ کی تنبیہ کو برداشت کرنا آج کے اس اعزاز کا وجہ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ بھئی بغیر غلطی کے بھی استاذ کے اس جبر کو یا استاذ کی طرف سے ہونے والی تنبیہ کو برداشت کرنے کے نتیجے میں نفع کب ہوگا وہ ہم نہیں بول سکتے. مار کب کھائے تھے؟ طالب علمی کے زمانے میں. اور اس مار کے بدلے پر صبر کا نتیجہ کب ملا ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں کعبۃ اللہ کی چابی سے نوازا گیا. چھٹی شکل ہے ادب اور احترام میں آخری استاذ کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ استاذ طالب علم استاذ کی جگہ پر کبھی نہ بیٹھے، استاذ کی کرسی کا استعمال نہ کرے، استاذ کے مصلے کا استعمال نہ کرے، استاذ موجود ہو کہ موجود نہ ہو، استاذ کی طرف پیر پھیلا کر نہ بیٹھے. استاذ کے استعمال کرنے کی جو چیزیں خاص ہیں، جیسے درسگاہ کا جو ڈیسک استاذ کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ استاذ کا ہے. طالب علم کو تکرار کرانے کے لیے یا اپنا کچھ لکھنے کے لیے استاذ کے سامنے رکھے جانے والے ڈیسک کا استعمال کرنا بے ادبی میں داخل ہے. جو مصلی استاذ کے بیٹھنے کے لیے، جو تپائی، جو مسند استاذ کے لیے، جو گلاس استاذ کے لیے، جو برتن استاذ کے لیے، جو چیزیں استاذ کے استعمال کی خاص ہیں، استاذ کی غیر موجودگی میں طالب علم وہ استعمال کرتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، یہ بے ادبی میں داخل ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں. نہیں ہوتی ہیں تو ادب ہے، ہوتی ہیں تو بے ادبی میں تھے. معلوم ہونے کے بعد تو آدمی احتراز کرنا چاہیے. معلوم ہونے کے بعد بھی احتراز نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے ادب سے بڑھ کر اب گستاخی میں داخل ہے. چنانچہ تذکرۃ السامع کتاب میں علامہ ابن جمعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِ الشَّيْخِ أَنْ لَا يَجْلِسَ إِلَى جَانِبِهِ وَلَا عَلَى مُصَلَّاهُ أَوْ بِسَادَتِهِ. استاذ اور شیخ کے ادب میں سے یہ ہے کہ استاذ کے برابر میں نہ بیٹھے اور استاذ کے مصلے کا استعمال نہ کرے، استاذ کے تکیے اور بستر کا بھی استعمال نہ کرے. یہ سب ادب میں داخل ہیں. تو استاذ کے ادب اور احترام کی 6 شکلیں آپ کے سامنے آئی ہیں. تو جو ادب کے سے متعلق ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جو بے ادبی سے متعلق ہیں اس سے احتراز کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.